کہتے جی کہ عمرے میں اگر صفا بلوا میں جرابیں پہن کے صفا دوڑی جائے بالکل دم پڑ جائے گی تو سلا ہوا کپڑا پہن لیا نا. ہاں تم چپل پہن سکتے ہو، ایسا چپل لیا، ایسی جوتی جس سے اوپر والی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں، وہ پہن کے دوڑ لو. باقی پوری جراب چڑھا لینے سے دم پڑ جائے. میری حیض کی عادت جو ہے وہ 9 دن ہے، لیکن 7 دن کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے. میں نماز پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی ہو جب تک 9 دن پورے نہ کرو. جو عادت ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ 7 دن کے بعد تم نے نماز پڑھ لی پھر خون آ گیا، پھر کیا کرو گی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب عادت کے دن پورے ہو جائیں پھر بھی عورت پوری تسلی کرے، اپنے جسم کے اندر کپاس رکھے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ نکال کے دیکھے کہ اس پہ کوئی داغ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر غسل کرے. میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں منشیات تھیں، اس کو پتہ نہیں تھا، نہ ہو پتہ. دوست تو تھے نا اس کے جو لے کے جا رہے تھے، تو برے دوستوں کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اللہ رہائی دے، اللہ گناہ معاف کرے. لیکن یہ کہنا پتہ نہیں تھا، کوئی مجرم کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا. مجھے کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ زلیخا کو زلیخا نہ کہا کرو بلکہ بی بی زلیخا یا حضرت زلیخا کہا کرو. ان کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، اللہ عالم ہوئی بھی تھی کہ نہیں بھی ہوئی تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام زلیخا تھا یا نہیں تھا. بعض کہتی ہیں اس کا نام رائیل تھا. یہ جو کہ روایات ہیں نا، اسرائیلی روایات ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر جوان کر دیا اور پھر وہ جوانی لوٹ آئی اور پھر حضرت یوسف سے شادی ہو گئی. اب وہ جناب ساری رات نماز پڑھتی تھی اور یوسف علیہ السلام انتظار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کبھی میرے لیے پیچھے بھاگتی تھی، اب میری بات نہیں سنو. انہوں نے کہا جب میں تیرے لیے بھاگتی تھی اب تو میں اللہ کے لیے بھاگتی ہوں، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے؟ بولا بیوی نبی کو بھی ایسی بات کہہ سکتی ہے کہ مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سب قصے ہیں جھوٹے، اللہ عالم. قرآن نے پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا لیکن شادی کا نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں. میں نے ایک بکرا صدقہ کرنا ہے، آپ کیوں کھائیں؟ جب صدقہ ہے تو خیرات ہے، لوگوں کو دے. اگر آپ نے ہی کھانا ہے تو پھر فریج میں رکھ دیں، روز تھوڑا تھوڑا کھایا کریں، پھر صدقہ تو نہ ہوا. میں امریکہ سے ہوں، مجھے نظر بد کا علاج بتائیں. میرا بھائی، نظر بد کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک تو میرے آقا کی رحمت دو جہاں کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ 3 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کرو، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو قرآن میں سورۃ نون والقلم کی آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 5 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر بد نہیں ہوگی. سوتیلے ماموں سے پردہ کرنا چاہیے. ماموں سے تو اگر حقیقی ہے تو پردہ نہیں ہوتا، سوتیلا ہے تو ہوگا. کیا عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے بطور فیشن؟ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں حج میں نہ کٹوائے، تم فیشن میں کٹوا رہی ہو. حج عمرے میں بھی عورت کے لیے ایک پول بال کاٹنے کا حکم ہے نا، بال کٹوانے کا حکم تو نہیں ہے کہ بوائے کٹ بنائے یا شولڈر کٹ بنائے اور کندھوں تک لے آئے. عمرے کی نیت زبان سے کریں، ہاں بالکل کریں. لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ لبیک، اللہ، یہ زبان سے ہی تو ہے اور کیا ہے.
اصل نیت دل میں ہے۔ کہتے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 1 سال کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے، اور اب تم بھی بتاؤ کہ شادی سے پہلے تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ تو میں نے قسم کھائی کہ میں نے گناہ شادی سے پہلے نہیں کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے۔ تو اب شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو کہو ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو، کوئی اور شادی کر لو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جب تم خود گناہ گار ہو تو مجھ سے گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ کوئی شک وقت نہیں ہوتا، یہ بہانے ہوتے ہیں، اس نے کوئی اور نظر لڑا رکھی ہوگی۔ میرے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، بچوں میں رشتے کر سکتے ہیں، بچوں میں کے رشتے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا بھائی تم نے رکھا ہے جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ انا للہ، باقی رشتے تو ہو سکتے ہیں، رشتوں کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد کچھ لوگ دعا نہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ جنازہ خود دعا ہے، اور کیا دیں؟ تمہیں حضور کی دعا پر یقین نہیں ہے تو ہمیں مولوی کی دعا پر یقین نہیں ہے۔ ہم جمعے کے دن مدینہ شریف میں تھے، صبح کی نماز میں امام نے سجدے والی صورت پڑھی، کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے، بہرحال جنہوں نے رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے۔ کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بندے اپنی بیوی سے اجازت لے کر 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، انہوں نے بیوی سے اجازت لی ہے، بیوی نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بیوی کو بلا لیا کریں، ایک دفعہ چھٹی پہ خود چلے جایا کریں۔ کہتے جی بہت سارے لوگ ہیں کہ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، یہ بدعت ہے۔ جتنی تم پیسے چراغاں پہ خرچ کرتے ہو نا وہ غریبوں کو دے دو، زیادہ ثواب ہے۔ ایک بچی کی عمر 17 سے 18 سال ہے، عمرے پہ آئی، طواف پورا کیا ہی تھا کہ ہم سے بچھڑ گئی، گم ہو گئی، طواف کیا، روتی ہوٹل چلی گئی، پہلے اس نے احرام اتار دیا، ہوٹل جا کے عمرہ مکمل نہیں کیا، صفا مروہ نہیں کیا، بال نہیں کاٹے، اسے بولا، بہرحال اب وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ نہ اس نے صفا کیا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ عمرے کرنے کے بعد ہم ہوٹل میں چلے گئے، کھانا کھایا، بعد میں سر مڈایا، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری کا کوئی علاج نہیں، بندوں کے پاس نہیں نا، اللہ کے پاس تو ہے نا شفا، آپ زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ خانہ کعبے میں جو لوگ فلمیں بناتے ہیں ناجائز ہے۔ نماز کے لیے بیوی کو سزا دے سکتے ہیں، سزا تو نہیں، سختی کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں، کوئی نہ پڑھے زیارت ہو جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ عالم سکرات میں، اللہ ان کی مشکل حل کرے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔
ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر سے کم طواف نہیں ہوتا۔ حرم کی حدود پورا مکے کا شعر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ میں والدہ کے ساتھ حرم شریف میں طواف کے 7 چکر پورے کیے، پھر میں نے سر کو گنجا کیا۔ والدہ کی طبیعت خراب تھی، میں بھول گیا کہ صفا مروہ ادا کرنا ہے، دم پڑ گئی۔ ایک عورت نے حرم کے 7 طواف پورے کیے، صفا مروہ کرنے کے دوران تیسرے چکر پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھ گئی، چکر پورے نہیں کیے تو اس نے بھی صفا نہیں کی، گویا کہ دم پڑ گئی۔ اگر ہوٹل میں بیماری کی وجہ سے نماز پڑھے انشاءاللہ لاکھ ملے گا۔ ہوٹل میں اگر نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، میں نے ماں اور باپ دونوں کی نیت کی، نہیں ایک کے لیے ہوتا ہے عمرہ، بہرحال ایک کو دے تو دوسرے کے لیے پھر کر لو۔ امام کے آگے جو کھڑے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال قمیض بھی لمبی نہ ہو، شلوار پاجامہ بھی لمبا نہ ہو جو ٹخنوں کو نیچے آ جائے، کوئی چیز یعنی پہننے والی لمبی نہ ہو۔ میں پاکستان سے آیا، میقات سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی، احرام نہیں باندھ سکا۔ ایک رات میں نے ہوٹل میں گزاری، صبح میں طائف میقات سے احرام باندھ کے بولا کہ عمرہ ہو گیا الحمدللہ، دم نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کا سب کا نہیں، ایک کے لیے ایک عمرہ۔ میرے بھائی بیٹی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر شافعی ہے تو پڑھا کریں، کیونکہ حنفی مسلک یہی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ خواب میں شیطانی خیالات آتے ہیں تو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ جب تم فلمیں دیکھ کے سو گے تو پھر خیالات تو غلط آئیں گے نا۔ ہم پاکستان میں قربانی کے لیے گائے کے بچھڑے پالتے ہیں، خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ کٹوا سکتے نہیں کٹوا سکتے۔ خوبصورتی اللہ نے اس کو سینگ دی ہے، خوبصورتی نہ ہوتی خدا کیوں دیتے؟ دوران طواف اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے، بس طواف چھوڑ کے گھر چلی جائے ہوٹل میں، جب پاک ہو پھر طواف پورا کرے۔ ہاں اگر طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ میں وضو ٹوٹ گیا، صفا بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا کی اور پھر طواف کر دیا، کوئی حرج نہیں، پھر سر مڑایا، اس میں کوئی دم نہیں۔ بہرحال بزرگ ہیں، عمر 85 سال ہے، مدینے سے احرام باندھ کے آئے، ہوٹل میں ان کو خون کی الٹی ہوئی، احرام بھی گندا ہو گیا، پھر انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا۔ جب ٹھیک ہو جائیں تو ان کو دوبارہ عمرے کی نیت کرا کے عمرہ کرا لیں، ورنہ دم پڑے گی۔ آپ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے جائیں۔ اگر حالت طواف میں کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو اللہ نہیں پکڑیں گے، اگر نیت بری ہے تو توبہ کرو۔ اگر کسی کو پتہ نہ لگے اور طواف میں 7 کے بجائے 8 چکر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کیا کرو کہ 7 ہو۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے اپنا عمرہ کر کے دعا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی دم نہیں پڑتا۔ اگر مجھے گیس کی تکلیف ہے، گیس خارج ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر خارج ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔
ہمارے علاقے کے کچھ شیعہ لوگ ہیں جن کا جدے میں کاروبار ہے، اگر وہ دعوت میں جا سکتے ہیں، بھی دعوت تو کافروں کی بھی آدمی کھا سکتا ہے، دلی تعلق نہ رکھو۔ صدقے اور واسطے سے دعا نہیں ہوتی، دعا سیدھی ہوتی ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو۔ کہتے ہیں کہ ٹریول ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے زائرین کے ذریعے جو ہم مکہ مدینے میں سگریٹ بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے، اس کا ہم نے ایک مدرسہ ہے پاکستان میں فیضان مدینہ، ان سے فتویٰ لیا ہے، ماشاءاللہ حلوائیوں کا مدرسہ ہے، تو آپ نے ان کو حلوہ شلوہ دیا ہوگا، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہوگا۔ سگریٹ حرام چیز ہے، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ لے جاؤ بیچنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے سے عمرہ کر لیا، دوسرے دن اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ہوٹل والا عمرہ تو نہیں ہوا، مدینے والا ہو گیا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں، میری بیوی آئی ہے عمرے کے لیے، پہلا عمرہ ہم نے اکٹھے کیا تھا، اب وہ اگر اپنا اکیلا عمرہ کرنا چاہے تو اس کو لے جاؤ میقات پہ، نیت کر کے آ جائے، حرم میں طواف صفا کر لے، پھر اکٹھے چلے جانا، لیکن عمرے کے لیے تو تم ساتھ جاؤ نا۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، آئندہ کتنے دن کے بعد چاہے روز عمرہ کرو، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ حق نواز مرحوم کا نظریہ، ابھی تک تمہیں ان کے نظریے کا پتہ نہیں لگا، صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی محبت، صحابہ پہ جان دی، ابھی تک تمہیں نظریے کا پتہ بھی نہیں لگا، ماشاءاللہ۔ عورتیں بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے بوسہ نہ دیں۔ کہتے ہیں جی خامد اپنی عورت کی کس کس مقام کا بوسہ لے سکتا ہے؟ جس جس مقام پر چاہے، تمہاری بیوی ہے، ہر گندگی کھا لو، اسی زبان سے حجر اسود میں بوسہ دیتے ہو، اسی زبان پہ پیشاب کی جگہ کو بوسہ دو، تمہارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دو آدمی، دو دولہا دلہن، دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کیا، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے چھپ کے کیوں کیا؟ نکاح تو اسی لیے مسجد میں کیا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ جو دو گواہ بٹھا کے کیا معلوم ہے کہ نہ باپ راضی تھا، یا ولی نہیں تھا، یا کوئی چکر تھا، یہ نکاح نہیں ہوا، کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لو۔ دو گواہوں کو بٹھا کے کیوں نکاح کر رہے ہو؟ وہ ہمارا آج کل ایک مفتی ہے، میرا بھی دوست ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی تو ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں۔ میں نے خود سوچا یہ عجیب آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یار کیا مطلب، بیوی ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں، کوئی ایسا چکر ہے تو ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اور نے کہا جی بیوی تو وہی ہے نا جس کا ہمارے گھر میں ہے، 18 نکاح کا معنی یہ ہے کہ نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح دیا طلاق دے دی، حلالہ کر لیا اور دوسرے کے لیے پاک ہوگی، ہمیں بھی 2-3 راتیں مل گئیں، تو اس لیے میں نے 18 نکاح کیا۔ میں نے کہا یہ نکاح تمہیں مبارک ہوں، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ جنہوں نے حدیث لکھی ہے وہ نعوذ باللہ حدیث جنہوں نے لکھی ہے، یعنی کیا خیال ہے آپ کو، مسلمان نہیں تھے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ حضور نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ حضور پاک نے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 یہ پڑھ کے دکھائی ہے یا نہیں دکھائی؟ تو صحابہ نے دیکھے، میں بتا دی، تمہیں حدیث پہ اعتراض ہے تو ہوتا رہے، تمہیں خدا نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے، تو مسجد میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، جو منکر قرآن ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ فوت ہو گئے
ان کے ثواب کے لیے مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں، بالکل بنائیں، وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مکی صاحب سے دعا کرانا کہ میری شادی ہو جائے۔ مکی صاحب کی تو اپنی نہیں ہوتی، تو تیری شادی کیسے میری دعا سے ہو جائے گی؟ بہرحال آپ نے پرچی لکھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شادی آسان کر دے، لیکن بہرحال میرے کہنے سے اگر ہوتی تو میری خود نہ ہو جاتی۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ آج بھی مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج کی بات ہے، آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 28 سال۔ میں نے کہا میری عمر ہے 75 سال، خدا کا خوف نہیں آتا تمہیں میرے ساتھ شادی کر کے کیا کروں گی؟ آپ کی عمر 28 سال ہے، میری عمر 75 سال ہے، میں آپ کے جذبات کا منہ زور ندی کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں جب قبول کرتی ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا ابھی تم قبول کر رہی ہو، بعد میں رو گی کہ بوڑھے بندے کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں روتی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اب کیا کروں، نماز کا وقت ہے۔ میں نے کہا اچھا میں استخارہ کروں گا، 3 دن کے بعد تم سے ٹیلی فون پہ بات کروں گا۔ اب مولویوں کے پاس تو کئی بہانے ہوتے ہیں، اب جان چھڑانے کے لیے کہہ دوں گا اب استخارہ میرا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی عقل کی بات ہو نا، دیکھو نا خدا کو بھی تو ہم نے جواب دینا ہے۔ میری بیٹی اگر 28 سال کی ہو تو میں 70 سال کے بوڑھے کو دے دوں گا، تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں؟ باقی اس کی مہربانی ہے، وہ بیچاری دین کی وجہ سے محبت کر رہی ہے، اس نے کہا میں بالکل قبول کروں گی، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے، خدا کرے اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، میں تو اب اس کے لیے دعا ہی کروں گا نا۔ میرے چاچا ہیں، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا بنتی ہے، اچھا جو وراثت ہے وہ کہتا ہے میں زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، دے دے لیکن انتقال کر دے، رجسٹری کرا دے، کاغذ اپنے پاس رکھے، قبضہ بھی نہ دے، ورنہ انشاءاللہ یہی اولاد کل تمہیں سڑک پر بٹھائے گی۔ پتہ نہیں عبد المطلب، حضور کے دادے کا نام تھا عبد المطلب۔ اصل میں تو ان کا نام عبد العزیٰ تھا، مطلب کے غلام تھے تو عبد المطلب کہنا لگے۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کرو جناب، خوشامد کرو گے تو گاڑی چلے گی نا۔ لوگوں کی بیویوں کے لیے نہ کرو، اپنی بیوی کے لیے کرو۔ میری بیٹی جتنی حیض کی آپ کی عادت ہے، 7 دن ہے، جب تک دن پورے نہ ہوں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ناخن پر آج کل جو عرق لگاتے ہیں وہ لگا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے جس کے اندر پانی نہیں جاتا، اسی لیے یہ عرق نکالا ہے انہوں نے۔ اور بعض لڑکیاں جو اچھی ہیں وہ مہندی لگا لیتی ہیں، اور مہندی بھی تو ہر کلر کی مل جاتی ہے نا، جو آپ نے اپنے میچنگ ڈریس کے ساتھ بنانا ہو بنا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں باقی ہیں، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ، خروج دجال، خروج دابہ، یہ بڑی بڑی علامات باقی ہیں۔ نماز میں حنفی ہے تو رفع یدین نہ کرے، اور شافعی ہے تو کیا کرے، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جن میں کفر اسلام ہو۔ میں نے احرام کھولنے سے پہلے ہاتھ پہ خوشبو لگایا، اگر پورے ہاتھوں پہ لگایا ہے دم پڑ گئی، تھوڑی جگہ لگایا صدقہ خیرات کر دو۔ عورت بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دے گی؟ بہرحال بال کٹوائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میلاد منانا بدعت ہے، ایسی دعوتوں پہ جانا بھی بدعت ہے۔
دینی پروگرام اگر فیس بک پہ چلائیں وہ اچھی بات ہے، لوگوں کو بڑا ہدایت ملتی ہے۔ مسجد قباء میں جب آپ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا، باقی 2 رکعت پڑھ کے والدین کو بخشو لیکن ان کو عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ صرف اسی کے لیے ہے جو آگے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ہم نے جب آئے تھے تو پہلے جو 7 چکر سے پورا طواف کیا، بعد میں 3-4 چکر لگاتے ہیں، وہ طواف نہیں ہوئے جن میں آپ نے 3-4 چکر لگائے۔ حضرت درخواستی نے فرمایا اللہ عالم، میں نے تو نہیں سنا، کہاں لکھا ہے حضرت درخواستی نے یہ بات؟ ذرا مجھے بھی لکھ کے بھیجنا، میرے تو وہ والد کی جگہ تھے۔ ایک بندہ احرام کی حالت میں آئے، پھر وہ ایک طواف پتہ نہیں کر لے تاکہ عمرے کے طواف میں اس سے خطا سرزد رہے، کیا پتہ نہیں کیا کر رہے، اللہ عالم، میں نہیں سمجھا۔ میرے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اگر ہم نے اب دوبارہ عمرہ کرنا ہو، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ عمرے میں جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم پڑتا ہے۔ بینک کی نوکری کوشش کرو کہ نہ کرو، اگر نہ ملے اور مجبوری ہو تو کر سکتے ہو۔ زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کندھا 7 چکروں میں نکالنا چاہیے عمرے میں۔ جو پاکستان سے آئے ہیں عمرے پہ، نماز پوری نہیں پڑھنی، قصر پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھنی ہے۔ جو دعوتیں دیتے ہیں میلاد کی یا 11ویں کی، نہ جایا کرو۔ سگریٹ جیب میں ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے، مسجد میں آنا ہی منع ہے بدبودار چیز کے ساتھ، توبہ کرو۔ عورت ہوٹل میں نماز پڑھے اس کو 1 لاکھ ملے گا۔ بہرحال میلاد منانے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ حضور پاک نے دیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے دیا ہے، اور اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو حضور کے اہل بیت تو مناتے نا۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے کی جو چوکٹ ہے اس کے یہ جو درمیانی جگہ، یہ ملتزم ہے۔ حتیم میں غلاف کعبہ نہ پکڑیں، ویسے دعا مانگے، قبولیت کی جگہ ہے۔ بہرحال دین کے لیے سیاست ہو تو جائز ہے کہ دین کے غلبے کے لیے آدمی کام کرے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو یا فرضی ہو۔ عمرے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ طواف سے علمی مجلس میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے کہ علم سیکھتا ہے آدمی، علم سیکھنا فرض ہے، طواف تو نفل ہے۔ طواف افضل ہے حجر اسود کا بوسہ، تو حجر اسود کا بوسہ تب ہی دیں گے جب طواف کریں گے، آگے پیچھے تو جائز ہی نہیں ہے۔ نفلی طواف میں دم ہوتا ہے، دم نفلی طواف میں کس بات کا دم؟ یزید حق پہ تھا، اللہ عالم، وہ مر گیا، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ عورتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے حجر اسود پہ، بہرحال کوشش کریں بچنے کی، اللہ ہدایت دے۔ ضلع مظفر نگر سے آپ کو سلام بھیجیں، اللہ ان کے سلام قبول فرمائے۔ مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل حنفی مسلک میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اللہ